گھر ضابطے سے نہیں رابطے سے چلتے ہیں۔ ضابطہ یہ ہے کہ بیوی پر شوہر کے ماں باپ کی خدمت واجب نہیں، اور رابطہ یہ ہے کہ ان کو بھی اپنی ماں باپ سمجھ کر خدمت کرے۔ وقت اور وقت کبھی ساتھ نہیں چلتے، کبھی وقت ہاتھ چھڑا لیتا ہے تو کبھی وقت، پر اگر اتفاق سے دونوں مل جائے تو انسان کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ اللہ رحمان سے دعا ہے کہ آپ کا وقت اور وقت ہمیشہ ایک ساتھ رہے۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک احمق کے صاحب اختیار ہونے سے ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ سے بغض یا حسد رکھتے ہیں ان سے نفرت نہ کریں، کیونکہ یہی اصل میں آپ کے فین ہیں جن کو یقین ہے آپ ان سے بہتر ہیں۔ مسلمان اور مومن میں فرق۔ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ انسانیت قضا کر کے لوگ مسلح اٹھائے پھرتے ہیں۔ کائنات میں خیر و شر دونوں موجود ہے۔ شر سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا میں یوں ڈوب جاؤ کہ صرف اللہ ہی اللہ باقی رہ جائے۔ کسی کو بہن کہہ دینے یا بھائی بنا لینے سے اللہ کے بنائے ہوئے محرم اور نامحرم کے رشتے بدل نہیں سکتے۔ اپنی زندگی کو مشکل مت بنائے اور خود کو دھوکہ دینا چھوڑ دیں۔ سسرال میں اگر اچار سے بھی روٹی کھاؤ تو میکے جا کر بتاؤ کہ گوشت سے کھائی ہے۔ گھر بسانے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے۔ جو لڑکیاں میکے میں ہر وقت سسرال کی برائی کرتی ہے وہ کبھی سکھی نہیں رہتی، کیونکہ زخموں پر نمک چھڑکنے والے تو بہت مل جاتے ہیں، خیر خواہ کم ہی ملتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کے دلائل کا جواب گالیوں اور غصے سے دے تو یقین کر لیجئے کہ وہ شخص لاجواب ہو چکا ہے، اپنی انا کی تسکین چاہتا ہے۔ ہر لڑکی اپنا گھر بسانے کے سنہرے خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے شادی کرتی ہے، لیکن سسرالی اس طرح سلوک کرتے ہیں جیسے آنے والی نکاح نامہ پر نہیں، مزدوری نامے پر دستخط کر کے آئی ہے۔ شوہر کا لاپرواہ ہونا بیوی کو اور بیوی کا لاپرواہ ہونا شوہر کو نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے۔ ایک شخص رات کو شراب خانے میں مردہ پایا گیا، دوسرا شخص مسجد میں وفات پا گیا۔ پہلا وہاں دعوت تبلیغ اور نصیحت کرنے گیا تھا، جبکہ دوسرا صرف جوتا چوری کرنے گیا تھا۔ آپ اور میں کون ہوتے ہیں جنت و جہنم کا فیصلہ کرنے والے؟ یہ کام اسی کو جچتا ہے جس کو ہر چیز کی خبر ہے۔ لین دین کا حساب لکھ لیا کرو، کسی کی اندھا دھند تقلید نہ کیا کرو۔ اگر مقروض مشکل وقت سے گزر رہا ہو تو اسے ادائیگی کے لیے مزید وقت دے دیا کرو۔ خیرات کیا کرو، غربا کو کھانا کھلایا کرو، ضرورت مندوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کیا کرو، فضول خرچی نہ کیا کرو۔ آپ سے جو لوگ مدد اور تحفظ مانگے ان کی حفاظت کرو اور مدد کرو، طہارت قائم رکھو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ نادانگی میں کی جانے والی غلطیاں معاف کر دیتا ہے۔ والدین کی خدمت کیا کرو، والدین سے اف تک نہ کیا کرو، والدین کی اجازت کے بغیر ان کے کمرے میں داخل نہ کرو۔ خیرات کر کے جتلایا نہ کرو، مہمانوں کی عزت کیا کرو، نیکی پہلے خود کیا کرو پھر دوسروں کو تلقین کرو، زمین پر برائی نہ پھیلایا کرو۔ سچ میں جھوٹ نہ ملایا کرو، لوگوں کے درمیان انصاف قائم کیا کرو، انصاف کے لیے مضبوطی سے کھڑے ہو جایا کرو، مرنے والوں کی دولت خاندان کے تمام ارکان میں تقسیم کیا کرو۔ لوگوں کے ساتھ آہستہ بولا کرو، اپنی آواز نیچی رکھا کرو، دوسروں کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ خواتین بھی وراثت میں حصے دار ہے، یتیموں کی جائیداد پر قبضہ نہ کیا کرو، یتیموں کی حفاظت کیا کرو، دوسروں کا مال بلا ضرورت خرچ نہ کیا کرو۔ گفتگو کے درمیان بدتمیزی نہ کیا کرو، غصہ کو قابو میں رکھو۔ دولت سے پہلے اللہ سے سکون مانگ لیا کرو، کیونکہ وہ دولت کسی کام کی نہیں جس میں سکون نہ ہو۔ اگر نماز پڑھے بغیر آپ کی زندگی صحیح چل رہی ہے تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخرت کے بدلے اس دنیا کا عارضی سکون عطا کر دیا ہے۔ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو، تکبر نہ کیا کرو، دوسروں کی غلطیاں معاف کر دیا کرو۔ زمین پر ڈھٹائی کے ساتھ نہ چلو، عورتیں اپنی زینت کی نمائش نہ کریں۔ اللہ شرک کے سوا تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کسی کی ٹوہ میں نہ رہو، تجسس نہ کرو، اجازت کے بغیر دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو۔ اللہ اپنی ذات پر یقین رکھنے والوں کی حفاظت کرتا ہے۔ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلو۔ حسد نہ کرو، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، فریب فریبی کی وکالت نہ کرو، گناہ اور زیادتی میں دوسروں کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ آپ کا رسپانس آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ منفی لوگوں اور چیزوں کے متعلق رسپانس دینا جتنا کم کرتے جائیں گے، آپ اتنا ہی پرسکون محسوس کریں گے۔ ذاتی تجربات اور مشاہدات کا نچوڑ یہ ہے کہ ہمیشہ آپ کے مقابلے میں وہی لوگ آئیں گے جن کی پہچان آپ کی وجہ سے بنی۔ اپنی زندگی میں کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں پہلے سے لوگوں کو آگاہ نہ کرے، بلکہ ہمیشہ کام ہو جانے کے بعد لوگوں کو بتائے۔ مجھے میری ماں نے بس ایک بات سمجھائی ہے، بیٹا کوئی ہاتھ سے چھین کر لے جا سکتا ہے، نصیب سے نہیں۔ پیسہ رزق کا سب سے ادنیٰ درجہ ہے، تندرستی رزق کا سب سے بڑا درجہ ہے، اولاد کی نیکی بہترین رزق ہے، اور خدا کی رضا کامل رزق ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کے بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ میرے پاس کوئی مددگار تو کیا، مدد کا وعدہ کرنے والا بھی نہیں تھا۔ پھر قرآن کھول کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، اور میں رو پڑا۔ اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کر دو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد ہی قبول ہوں گے۔ عورت کی میت کو نامحرم نہیں دیکھ سکتا تو زندہ عورت کس جواز کے تحت اپنی نمائش کرتی پھرتی ہے؟ بات کڑوی ضرور ہے مگر قابل غور ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا بیٹا تہجد پڑھ رہے تھے۔ دعا کے بعد بیٹا بولا، بابا جان سب سو رہے ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو جواب میں کتنی خوبصورت بات کہی، اگر دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنی تھی تو بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا۔ شروع سے لے کر آج تک کوئی ایسی قوم نہیں جس کی بادشاہت ہمیشہ رہی ہو۔ قومیں آتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوا اصل طاقت انسان کے پاس نہیں، کسی اور کے پاس ہے، اور وہ ذات کون ہے؟ بے شک وہ شہنشاہ اکیلا اللہ ہے، اسی کے آگے جھکا جائے یہی کامیابی ہے۔ تیز نظر، اونچی اڑان اور حیران کن جھپٹ، بعض کو یہ اوصاف نہ کسی انسان نے دیے ہیں اور نہ بعض خود اتنا عقل مند ہے کہ اپنے لیے یہ چیزیں بنا لے۔ پھر وہ کون ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا شہنشاہ اللہ ہے، جس کی شان بھی اعلیٰ ہے اور حکمت بھی کمال۔